میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ بہنوں بھائیوں، آپ سب خداوند کے پیارے ہو، بہت پیار کرتا ہوں آپ کو۔ بہت وہ خاص دن ہوتا ہے جس دن ہمیں اس کے پیار پر یقین آ جائے، تو پھر وہ ہمیں نئی سمجھ بھی دے دیتا ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ ہمیں کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ اتنا پیار نہیں کر سکتا ہمیں، اور خاص طور پر گناہگار کو اتنا پیار کوئی نہیں کر سکتا جتنا خدا کرتا۔ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو یاد دلاؤں گا خدا کے کلام میں سے، اور آپ کو دھیان سے سننا۔ دل کی آواز ہے یہ، خدا کے دل کی آواز ہے، دل تک پہنچ جائے گی تو دن بدل جائیں گے۔ یہی میری دعا ہے۔ اگر ایک معلوم نہیں کون سنے گا، ایک بھی خدا کی محبت کو پہچان کر اگر آج اس سے یوں کہہ دے گا نا کہ آئے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس پیار کی مجھے ضرورت ہے، آج آپ کی زندگی کا سب سے مبارک دن ہوگا۔ یہ بات سچ ماننے کے لائق ہے۔ پیارے بھائیو، خدا کا کلام جسے ہم
کتاب مقدس کہتے ہیں بائبل، یہ دیکھو، یہ اسے طرح طرح سے لوگ پڑھتے ہیں. اس کو پڑھنے کا مقصد فرق ہوتا ہے. کچھ دیکھنا مانگتے ہیں، کچھ سمجھنا مانگتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ کتاب ہے کیا اور تو ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح پڑھتے ہیں اور جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو مل جاتا. لیکن خدا کا رحم ان پر ہوتا ہے جو جاننا چاہتے ہیں، جو سننا مانگتے ہیں، جو پہچاننا مانگتے ہیں، جن کا دل بے چین ہے ان کے لیے، جو اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس میں مل جانا چاہتے ہیں. جب وہ اسے پڑھتے ہیں تو خدا ان کو ایک اور زاویہ نظر، پڑھنے کا ایک اور طریقہ، ایک اور دیکھنے کے لیے سمجھ دے دیتا ہے. ایک اور درشٹی کون ان کا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ پیدائش سے لے کر، پہلی بات سے لے کر ملاکی کی کتاب تک جتنے نبی ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو یہ تو خدا کی داستان عشق ہے. خدا نے بڑے پیار سے اس دنیا کو بنایا. جو کچھ بنایا دیکھ کے بہت خوش ہوا، کہا اچھا ہے. پھر انسان کو بنایا، بڑے پیار سے بنایا، بڑے پیار سے، بہت قریب ہو کے بنایا، چھو کے بنایا اسے. باقی سب چیزوں کو تو کہہ دیا ہو گئی، لیکن آدمی کو بنایا، ہاتھ اس کے اس میں تھے، دل اس میں تھا. دیکھ کے کہا اس میں مجھے اپنی صورت نظر آتی ہے. بہت پیار سے بنایا آدمی کو خدا نے. یہ اس کی محبت کا اظہار کہ سب کچھ اس کے سپرد کر دیا. لیکن ایک ایسا خوفناک روحانی حادثہ ہوا کہ انسان کے دماغ میں ایک فطور پیدا کیا گیا دشمن کی طرف سے، اور وہاں سے پھر سارا آپ دیکھتے چلے جاتے انسان کا دل خدا کی طرف سے سخت. انسان کے سوالات ایسے عجیب قسم کے سوالات خدا کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت، یہ سارا فطور ہے انسان کے اندر. لیکن یہ خدا کا معاشقہ، اس کا عشق، اس کا پریم، یہ دیکھو اس کا پیار دیکھو کہ اس وقت سے لے کر آج تک. وہ لکھا خدا ہمارے وسیلے سے التماس کرتا ہے، منت کر رہا ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہم نے نہیں اس سے محبت کی، اس نے ہم سے محبت کی ہے. دیکھو ہم کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں. وہ ہے گی ہوسیہ نبی کی کتاب ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ حقیقت میں محبت ہے کیا، یہ دنیاوی محبت، وہ قدم ہو جائے گا، اس پہ قدم رکھ کے آپ اونچے دیکھ سکو گے خدا کی محبت کو. وہاں دیکھو معاشقہ، عشق بازی. پڑھنا اسے خود ہی، میں اس کا زیادہ ذکر نہیں کروں گا، وہ اس کی پریم کتھا ہے. یہ ساری کی ساری بائبل خدا کے پریم کی کہانی ہے. خدا پیچھے پڑ گیا انسان کے کہ میں تجھے برباد ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں. بار بار یہی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے نا ہوسیہ نبی کی کتاب 4 ہے، وہاں کہہ رہا میں کشادہ دلی سے تجھ سے محبت رکھوں گا. ارے آجا. اسی لیے ایک جگہ لکھا کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. اس کی محبت میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا. وہ محبت ہے، یہ نہیں کہ محبت کرتا ہے کسی شرط کی وجہ سے، وہ ہے، اپنی ذات سے محبت ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم اس کی محبت کو ٹھکرا دیں، نہ آئیں اس کے پاس. وہ منتظر ہے، یہ لفظ آیا، وہ انتظار کرتا ہے. آج بھی جو آپ سنیں گے تو آپ دیکھو گے کہ اس کی محبت کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے ہر ایک کی طرف. خدا روح ہے، نہ وہ آدمی ہے، نہ وہ عورت ہے، نہ اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وہ روح ہے، اور وہ ہماری روح کو آواز دیتا، آتما کو آواز دیتا. آتما کے ساتھ ایک آتمک رشتہ ہمارے بناتا ہے. وہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. تو دیکھو خدا کیا کرنا چاہتا ہے، کس بات کے لیے منتیں کر رہا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی لکھا ہوا، وہ منتیں کرتا ہے. میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کے مانند، تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آ جا. میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، آ تو جا.
آ کے تو دیکھ. ایسے خدا, یہ ساری بائبل خدا کی ایک طور پر سمجھ میں نہیں آتا اتنا پیار, یہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. وہ محبت ہے, اس نے اپنی محبت ظاہر کی ہے. تو میرے پیارے بھائی, پیاری بہن, یہ جو کچھ آپ سن رہے ہو یہ خدا کی داستان عشق ہے, خدا کی کا پریم ہے, یہ اس کی پریم کہانی ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں. اور بائبل جب آپ پڑھو اس درشٹی کون سے پڑھیں, اس زاویہ نظر سے کہ دیکھوں خدا کی محبت کس طرح مجھے آواز دے رہی ہے. ایک دفعہ مجھے بہت تکلیف ہوئی, شرمندگی ہوئی جب خدا نے میرے دل سے بات کی. میں جب پڑھوں اچھا یہ بہت اچھی آیت ہے جی, اس کے یہ حصے ہیں جی, یہ اس کا یہ ہوگا, یہ میں لوگوں کو سناؤں گا. اس قدر مجھے شرمندگی ہوئی, آج تک ہے, اور توبہ کرتا ہوں کہ خدا مجھ سے کچھ کہنا مانگ رہا اور میں دوسروں کے لیے سوچ رہا ہوں. جب سے میں نے یہ شروع کیا دیکھوں خداوند مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے لیے ہے. مجھے دکھائی دیتا میرا حال کتنا برا ہے اور وہ کتنا ترس مجھ پہ کھانا مانگ رہا ہے اور کیا کرنا مانگ رہا ہے میرے لیے. اس دن سے وہ بڑا دن مبارک تھا جب مجھے یہ شرمندگی نصیب ہوئی, یہ برکت مجھے ملی کہ میں شرمندہ ہوا. اور یہ خدا کا کلام کبھی اس طرح بھی پڑھ کے دیکھو میری پیاری بہن, میرے پیارے بھائی, خدا ان کا کلام سنانے والوں, سن بھی تو لو کبھی. ارے وہ ساری دنیا سے جو کچھ کہہ رہا کبھی یہ بھی تو کہو, اے خداوند تو مجھ سے کیا کہہ رہا, فرما کہ تیری بندی سنتی ہے, فرما کہ تیرا بندہ سن رہا ہے. ایسے سننا, یہ دیکھو تو خدا آپ کے لیے کیا کرنا مانگ رہا ہے. یہ اس کی محبت کے, میں آپ کو جو محبت جس طرح اس نے ظاہر کی ہے نا, وہ خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سناؤں گا کہ اگر کوئی اس کی محبت کا اعتبار کر لے, یقین کر لے اور آ جائے اس کے پاس اور اسے کہہ دے کہ میں آ گیا, پھر دیکھنا کیا کرے گا. آپ کی روح کو پتہ لگے گا, ایسا لگے گا اس نے گلے سے لگا لیا. آپ کو پتہ لگے گا آپ کو چوم رہا ہے آپ کی روح کو. وہ پیار دے گا جس کے لیے آپ کی روح پیاسی ہے. کہیں نہیں ملے گا یہ پیار. ہم تو خود اپنے آپ کو رد کر دیتے, میں اس لائق نہیں ہوں. ارے اس کی آنکھ سے تو دیکھو, لیلا را بچشم مجنون باید دید. بائبل پڑھو اور کہو اے خداوند میری آنکھ کھول دے تاکہ مجھے نظر آئے کہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے, کیا دکھائی دے رہا گناہگار میں اسے. ارے سارے خادموں کو دیکھو جس نے انہیں چنا ہے, کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کی زندگی میں. سارے نبیوں کو دیکھ لو آپ, ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کو کیا نظر آ رہا ہے. بہت پیار کرتا ہے انسان کو خدا, بہت پیارا ہے. کشادہ دلی سے محبت رکھوں گا تجھ سے, دل کھول کے تجھے پیار کروں گا, آ جا. ہر ایک کے لیے دعوت ہے. اور دیکھو کتنی پیاری بات کہی خدا یسوع مسیح نے. مجھے بہت اس آیت سے سہارا ملتا ہے, بہت سارا. جب کبھی اس کا پاک روح مجھے قائل کرتا اور شرمندہ کرتا اور دکھا دیتا کہ یہ کیا تو نے لپیٹ لیا اپنے چاروں طرف, یہ کیا ہے جس پر تو سوچ رہا تھا, یہ کیا ہے جو تجھے اب اچھا لگنے لگا ہے. اس وقت مجھے یہ بات یاد آتی ہے, یوحنا 6:37 چھٹا باب اور 37, اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نہیں نکال دوں گا. وہ جو فطور, خرابی, بیماری, بدذاتی, گناہ اس کے اندر آ گیا اسے نکال دوں گا, اس بدروح کو نکال دوں گا. اسے کیسے نکال دوں گا, وہ تو میرا ہے. میں تجھے کیسے نکال دوں, تو میری ہے, میری بیٹی. ایسے کہے گا, آپ کو ایسے سنائے. ارے اسے بات کرنے دو کبھی اپنی روح سے, پر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کون ہو. تب آپ کو پتہ لگے کہ اس کی نظر میں آپ کیا ہو. میری منت ہے ایک دفعہ اپنا کمرہ بند کر کے اور اس کے پاس بیٹھ جاؤ. اچھا میں آ گئی. کوئی لمبی دعا کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو آپ کا سارا حال معلوم ہے. کسی کو بھی نہیں معلوم آپ کے زخم کتنے گہرے ہیں. کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ مجموعے میں بیٹھے ہوئے تنہا ہیں. کسی کو نہیں معلوم.
آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا کتنا بڑا ویرانہ ہے کسی کو نہیں معلوم، اس کو معلوم ہے۔ دروازہ بند کر لینا، پیاری بہن، ماں جی، میری پیاری بیٹی، سر ڈھانک کے ادب کا نشان ہے، اچھی بات ہے، کوئی عجیب نہ بھی ہٹاؤ تو وہ پھر بھی پیار کرے گا، لیکن اچھا ہوتا ہمیں بھی تو ادب کرنا چاہیے نا۔ تو آپ سر رکا کے، اگر آنسو آئیں تو وہ جمع کر لے گا، جانے نہیں دے گا، اور کہہ دینا میں آ گئی، بس اتنی دعا کافی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، پھر بیٹھ جانا چپ چاپ سے، اور ایک جنگ شروع ہو جائے گی آپ کے اندر، ایک خطرناک قسم کی جنگ۔ آپ کو کبھی کوئی بات یاد آ جائے گی، کسی کے بارے میں یاد آ جائے گی، کسی کا ظلم یاد آ جائے گا، اپنا ستم آپ کا کہ یہ ہائے ہائے مجھ پر ستم ہوا، یہ سب یاد آئے گا، انہیں دھکے دے دے کے نکالتے رہیں، نکلو باہر۔ میرا پیار کرنے والا آ گیا، میں کسی کی نہیں سننے کو تیار۔ کیا کرے گا وہ آپ کے لیے اگر کرنے دو گے؟ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جن کو پاس آنے دیتا ان کی زندگی میں تقدیس کرتا۔ تقدیس کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گندی چیز جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سک رہا، آ نہیں سک، اسے نکال دے گا وہ، اور نہیں کوئی نکال سکتا۔ نکال کے کیا آپ کے گناہ اٹھا لے گا، لے لے گا، تقدیس ہو جائے گی اس سے، کہ جہاں بیماری گئی تو تندرستی آ جاتی ہے، گناہ نکلا تو پاکیزگی آ جاتی ہے، اندھیرا گیا تو روشنی آ جاتی ہے۔ ایسے ہوگا آپ کے ساتھ۔ مجرم کو وہ پھر مبارک قرار دے گا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو لکھا ان کے بارے میں مبارک ہے وہ جس کے گناہ بخشے گئے، یہ نہیں کہ بخشے جائیں گے، جیسے ہی آپ کہو گے اس کے پاس آ کے وہ لے لے گا، اور تب کہے گا میری بیٹی اب تو مجرم نہیں، میری بیٹی اب تو مبارک ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاری کو خداوند، وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں ہی نہیں لائے گا، اب اسے مکاری کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں سے ناپاکی کو دور کر کے اسی وقت سے آپ کی زندگی میں پاکیزگی آنے لگے گی، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے بہت دنوں کے بعد آپ کو سخت گرمی کے دنوں میں نہانے کا موقع ملا، نہا کے دھو کے آ کے باہر جب بیٹھتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، ایسا لگے۔ یہ تو مثال کے طور پر وہ تو بہت پیاری چیز ہے، وہ تو آپ کہوگی سے کون بیان کر سکتا اس اطمینان اور چین کو، یہ کرے گا وہ آپ کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ کی تقدیس ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، آزاد، پھر وہ آپ کی تربیت کرنی شروع کرے گا، خود ہی سکھائے گا آپ کو آداب۔ آ گئی بیٹے، اچھا ایسے آنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، وہ سب سکھائے گا، آپ کو سکھائے گا۔ آدمی نہیں سکھا سکتا، وہ آدمی سکھائے گا تو وہ شریعت ہوگی، وہ کبھی کسی سے پوری نہیں ہوئی۔ جب وہ سکھائے گا تو وہ اس کی شفقت ہوگی، وہ پیار ہے، اس کی وجہ سے آپ خود ہی کرنا چاہو گے۔ وہ کیا ہے؟ میں سارے حوالے آپ کے پاس آ جائیں گے، میں اس لیے تاکہ وقت پورا کر لوں، میں آپ کو پھر تربیت ہوتی شروع۔ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ وہ کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا آپ کو، روحانی بات کر رہا ہوں، میں روحانی رشتے کی بات کر رہا ہوں، محض عقل کی بات نہیں کر رہا، میں تو دعا کی بات کر رہا ہوں، اندر دل کی، باطنی۔ باطن کی تربیت کیسے کرے گا؟ میں تجھے تعلیم دوں گا میری بیٹی، میرے بیٹے، میں تجھے تعلیم دوں گا، کسی اور کے پاس نہیں بھیجوں گا، کوئی بتا نہیں سکتا مسیح کون ہے، میں تجھے بتاؤں گا وہ کون ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا، اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، آنکھوں کے سامنے رکھوں گا تجھے، پیار کرتا ہوں نا تجھے اتنا، تو میری نظر سے کبھی دور نہیں ہوگی میرے بیٹے، میری آنکھ تجھ پر لگی رہے گی، میرا دل تجھ پر آ گیا ہے، میری نظر تجھ پر رہے گی۔ پھر دیکھو کیا کرے گا، وہ خود تربیت دے گا، تازہ دم کرتا ہے وہ خدا ان کو، لوگوں کو تازہ دم کرتا ہے۔ کیسے ہوتا تازہ دم؟ مطلب یہ نا کہ دم جیسے نکل جاتا ہے، ڈوب جاتے ہیں، جیسے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کوشش تو کی تھی مگر کامیابی، میں نے پھر وہی غلطی، اوہو کیا بات میرے منہ سے نکل گئی۔ اس کی وجہ سے انسان کی تازگی کے بجائے اس کے اندر شرمندگی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے انسان، غلطی ہو جائے تو بہت برا لگتا ہے نا۔ کچھ ایسے ہیں جن کے اندر خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نا، انہیں نہیں برا لگتا، خدا انہیں بھی پیار کرتا ہے، لیکن جس کا تعلق ہو جائے اسے ایک دم بہت برا لگے گا، ہاں ہے میں نے کیا کر دیا، کیا کہہ دیا۔ تب اس وقت لکھا ہے کہ توبہ کرو،
تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ واہ بھائی واہ، یہ پیار! تباہ کرنے کے بعد بجائے کہ برباد کر دے کہ پھر مت آنا، میرا قہر تیرے لیے، ایسے نہیں کرتا۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے حضور یہ نہیں کہ جی میں یہ کوشش کروں گا، میں وہ کوشش کروں گی، یہ توبہ نہیں ہے۔ جو توبہ یہاں بتائی گئی ہے اس کا تعلق کچھ کرنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ میں کچھ نہیں کر پایا۔ وہ اپنی لاچاری کا خدا کے حضور اقبال کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ کوئی وعدے کرنے نہیں ہوتے جی اب نہیں میں شراب پیا کروں گا، جی وہ پھر پیے گا صبح کو، اب نہیں میں ایسے بولوں گا گالیاں پھر دے گا، نہیں یہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے حضور آ کے کہا کہ میں کروں کیا، تو کچھ کر دے۔ تو وہ کہتا توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ ارے اپنے آپ کو کیا تازہ دم کرنا، وہ کرے گا تازہ۔ یہ کرنا مانگ رہا، کہہ رہا میں کشادہ دلی سے تجھ سے محبت رکھوں گا، تیرے تمام گناہوں کو میں اپنی نظر کے سامنے سے ہٹا کے پیچھے پھینک دوں گا، سمندر کی تہ میں ڈال دوں گا، تجھے آزاد کر دوں گا۔ آجا میرے بیٹے، آجا میری بیٹی، ارے میرا دل تیرے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو پڑھ کے دیکھ، بائبل میں دیکھ میرے آنسو، دیکھ میری انتظار تیرے لیے، کس قدر میرا دل منتظر ہے۔ آ میرے پاس، میں تیری تقدیس کروں گا، تجھے پاکیزگی دوں گا، میں تجھے وہ تربیت دوں گا، وہ سکھاؤں گا، وہ تعلیم دوں گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آ جا میرے پاس۔ اور پھر ایک اور کام کرتا ہے، تازہ دم کرتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ ہاں، جو تسلی وہ دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے دے کے جی رہے ہیں نا، اور جو زندگی کا فائدہ اٹھانا مانگتے کسی کی، اسے تسلیاں تو دیتے تو ہیں، یہ کھا لوں گا تو تسلی ہو جائے گی، وہاں چلا جاؤں گا تو تسلی ہو جائے گی، یہ وہ، کہیں کوئی تسلی نہیں۔ وہ لکھا ہے خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے۔ ایسی تسلی ہے اس کی، تسلی دیتا ہے وہ۔ تسلی کی ضرورت ہوتی ہے ایمانداروں کو۔ ارے دنیا میں تکلیفوں کی کوئی کمی ہے؟ تحقیر، حقارت کرتے ہیں، ارے اس کا کسی نے کچھ دیا ہوگا جی، کوئی تو، ارے ہم سب جانتے ہیں جی، ایک موسمی چیز ہے، میں بڑا روحانی ہوں، میں مت ماننا ان کی بات۔ ایسی مذاق اڑاتے ہیں اور اڑائیں گے، یسوع مسیح کا بھی کیا تھا۔ لیکن وہ کہتا میں تجھے وہ تسلی دوں گا کہ شرمندگی کے بجائے شادمانی ہوگی۔ تجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کریں گے لوگ، میں تجھے ایسی تسلی دے دوں گا میری بیٹی، کشادہ دلی سے تجھ سے محبت رکھوں گا، تجھے شادمان کر دوں گا، آنندت۔ یہ کرنا مانگ رہا ہو، وہ تیار ہے۔ پھر ایک اور بات کہتا ہے، تحفظ کروں گا۔ تحفظ کہتی ہے حفاظت کرنے کو، تیری رکشا کروں گا، میں کروں گا تیری رکشا، میں کروں گا تیری حفاظت، تو مت ڈر۔ بڑی پیاری بات کہی ہے خداوند نے، یہ نہیں کہا تم ایسا، تو، بالکل اٹس سو انٹیمیٹ، سو پرسنل۔ ایسا لگے گا آپ کو جیسے مجھ سے کہہ رہا، اور کہہ ہی رہا وہ آپ سے کہہ رہا۔ کتنی دفعہ مجھ سے اس نے کہا تو مت ڈر، یہ ائزایا میں ہے، میں سب حوالے آئیں گے، آپ دیکھ لینا، پڑھ لینا، لکھ لینا اپنے لیے، کسی اور کو سنانا۔ تو مت ڈر، کیوں ڈر؟ تو لگ رہا ہے، بات تو ڈر کی ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ویرانہ ہے، تنہا ہوں، میں کہاں جاؤں، ڈر نہیں لگے گا مجھے؟ تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں مت ہو، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، کر لے اعتبار، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، مت ڈر۔ وہ کہتے ہیں کتنا پیار خدا ان کا ہے، میں تیری زندگی کو شدھ کر دوں گا۔ پانی سے نہیں ہوگی، یہ اندر پانی نہیں پہنچتا،
میں تجھے شدھ کروں گا، تیرے گناہ نکال دوں گا، لے لوں گا، میں تجھے تربیت کروں گا، سکھانا شروع کر دوں گا، تجھے تقدیس کروں گا، تربیت کروں گا، تعلیم دوں گا، تازہ دم کر دوں گا، تسلی دے دوں گا، تیری حفاظت کروں گا۔ لکھا خداؤں میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، کہاں کہاں وہ مجھے لے کے چلتا، لیکن جب میں موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزروں، موت کا سایہ جہاں ہو اور ایک وادی ہو جہاں دونوں طرف سے پہاڑوں کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی نہ پہنچتی ہو، موت کے سائے کی وادی میں ہوں، میرا گزر، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گا؟ اب کیوں نہیں ڈروں گا؟ پہلے تو ڈر لگتا تھا سورج کی روشنی میں بھی، اب کیوں نہیں ڈر لگے گا؟ اب نہیں میں ڈروں گا، آپ خود اس سے کہو گے اب نہیں میں ڈرتی، کیوں؟ تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ دیکھا آپ کو کتنا پیار کر رہا وہ آپ کو، دل نہ توڑنا اس کا، منع مت کرنا، اور سنو گے اچھا۔ کلام زندگی سننے والے بھائی بہنوں، یہ خدا کی محبت کا میں ذکر سنا رہا ہوں، جو حقیقت ہے، سچ ہے، جس کے لیے انسان کی روح پیاسی ہے، ہر انسان پیاسا ہے محبت کے لیے، ایک ایسی محبت کے لیے جو سوائے خدا کے اور کوئی اس جگہ کو بھر نہیں سکتا۔ جس محبت کے لیے انسان کی روح اندر سے پیاسی، وہ خدا خود ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ خدا کے پاس ہے یا خدا میں ہے، وہ محبت خدا خود ہے، وہ خود عاشق ہے۔ کیسے پتا؟ کہیں لکھا ہوا ہے، ہاں دیکھو میں سناتا ہوں آپ کو، یہ لکھا ہوا ہے پہلا یوحنا بائبل میں، اور اس کا 4 باب ہے، اس میں لکھا محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، ہم اپنی محبت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہماری محبت تو مشروط ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس کے پیچھے کوئی تو سودے بازی ہوتی ہے۔ خدا نے ہم سے محبت کی اس میں کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یہ پیش قدمی، پہلا قدم خدا اٹھا رہا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ تو یاد رکھنا یہ جس محبت کے بارے میں خدا کی آپ سن رہے ہو کہ خدا کہہ رہا گناہ گار سے، ہر ایک سے کہہ رہا میں کشادہ دل، کھلے دل سے تجھے پیار کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھ میں کیا کیا تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی محبت کے بارے میں 2 بات ہے کہ وہ محبت کا تقاضا نہیں کر رہا، وہ ہمارا کام ہوگا بعد میں۔ ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ خدا خود مجھ سے محبت کرنا مانگ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی محبت لا تبدیل ہے، ایسا نہیں کہ اگر غلطی ہوگی تو وہ کہے گا پھر مت آنا، ایسا کہیں نہیں لکھا ہے۔ یہ ہے کہ جتنی دفعہ ہوگے اتنی زیادہ آپ کے اندر طاقت آ جائے گی، آپ دوسری ایسی فضول یاد کو اپنی زندگی سے دھکے دے دے کے نکال دو گے، زندگی بدل جائے گی اس محبت کی وجہ سے۔ لا زوال ہے کیونکہ وہ محبت اس کی ہے، لا تبدیل ہے۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کون ہم کو مسیح کی محبت سے، یا یہ نہیں لکھا کہ ہماری محبت جو اس کے ساتھ ہو گئی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس محبت کی بات ہو رہی جو اس کی ہے، جس کے لیے اس نے کہا کہ میں کشادہ دلی سے محبت رکھوں گا۔ کون جدا کرے گا؟ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے مسیح یسوع میں، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ کوئی اور چیز، کچھ نہیں کر سکتا۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت، تنگی، ظلم، کال، ننگا پن، خطرہ، تلوار، کچھ نہیں۔ ارے یہ تو اس نے پکڑ لیا ہے، اس کی گرفت بہت مضبوط ہے، وہ نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک چھوٹی سی دعا کر کے کہہ دو آئے خداؤں مجھے تیرے پیار کی ضرورت ہے، میں آ گیا، میں آ گئی، اتنا ہی کافی، پھر دیکھنا کیا ہو۔